اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمین اسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ پھر اے محبوب، اگر وہ تم سے حجت کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں اور جو میرے پیرو ہوئے، یعنی میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے اپنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تابع کر لیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ فرما دیجئے ان سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی کتابی لوگوں سے، وَالْأُمِّيِّينَ اور بے پڑھوں سے، أَأَسْلَمْتُمْ کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو بے شک وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ فرما دیجئے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ پر تو صرف جو ہے وہ پہنچانا ہے، یعنی ہمارے احکام ان تک پہنچانا ہے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ واللہ بصیر بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اہل کتاب کی ضد اور ہٹ دھرمی کا ذکر تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلام سکھایا جا رہا ہے کہ جو ضدیوں کے مقابل کرنا چاہیے، یعنی ایمان کا اظہار اور ضدی سے بے توجہی۔ پچھلی آیتوں میں اسلام کی حقانیت کا دعویٰ کیا گیا تھا اور مخالفین کی وجہ بیان فرمائی گئی تھی۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس حقانیت کا عملی ثبوت دے دیں اور بتا دیں کہ اسلام اطاعت اور فرما برداری سکھاتا ہے، جس پر ہم اور ہمارے پیروی کرنے والے ہمارے غلام عمل کر رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اسلام کی حقانیت کا ذکر تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف اسلام مقبول دین ہے۔ اب مسلمان ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اس اتباع کے بغیر اسلام کا دعویٰ غلط ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسلام اور مسلمان ہونے کا معیار اور کسوٹی ہے۔ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کی پیروی نہیں کرتا، آپ کی اتباع نہیں کرتا، وہ نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں۔ پچھلی آیتوں میں دلائل اور گواہیوں سے توحید کا مسئلہ ثابت کیا گیا، اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس توحید پر سب کا اتفاق ہے وہی ہمارا دین ہے۔ جن چیزوں میں تم خود متفق نہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی الوہیت اور بت پرستی وغیرہ، اس کا ثبوت تمہارے ذمے ہے، نہ کہ ہمارے ذمے۔ تفسیر خازن نے فرمایا ہے کہ جب یہودی اور نصرانی بارگاہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور انہوں نے ان الدین عند اللہ الاسلام یہ آیت سنی، جس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ کے یہاں دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، تو بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین بھی اسلام ہی ہے، اسی پر ہم ہیں۔ یہودیت اور نصرانیت جو ہے وہ تو نسب کے نام ہیں، نہ کہ دین کے، لہذا ہمارا آپس میں نسبی اختلاف ہے، نہ کہ دینی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں اور میرے پیروی کرنے والے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے کو خاص کیے ہوئے ہیں. اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ اسلام لے آئے تو ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر منہ پھیر لے تو اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں. آپ پر تو ہمارے احکام پہنچانے کی ذمہ داری ہے. آپ نے وہ حق ادا فرما دیا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون اسلام قبول کرتا ہے اور کون منہ پھیرتا ہے. اس آیت کا خلاصہ یعنی لب لباب یہ ہے کہ جب دلائل سے ثابت کر دیا کہ سچا دین اسلام ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو رب تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اسلام کی حقانیت پر سب کا اتفاق بھی ہے. اور جو اختلاف لوگوں نے پیدا کیے وہ محض ضد اور تعصب سے ہیں، بغیم بینہم. اگر اس پر بھی ناانصاف لوگ حجت بازی اور کج بحثی کیے جائیں تو آپ ان کی ساری بیہودہ گفتگو اور شبہات کے جواب اس عمدہ طریقے سے دے دیں کہ منصف مزاج کو سوائے ماننے کے کچھ بن نہ پڑے. اور وہ کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اے کتابیوں اور اے غیر کتابیوں، میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو اپنی ذات، اپنے اعمال، اپنی ہر چیز کو خالص اللہ کے لیے کر دیا ہے. بولو تم بھی ہمارے ساتھ اس فرما برداری میں شریک ہو یا نہیں ہو؟ اور اپنے کو خدا کے لیے سمجھتے ہو یا نہیں؟ اگر وہ یہ سن کر اسلام لے آئیں اور آپ کی پیروی کرنے لگیں تو وہ بھی گمراہی سے نکل کر جنت کے راستے کو پا گئے. اور اگر اس فیصلہ کن کلام سے بھی منہ پھیر لیں اور کج بحثی کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی نقصان نہیں. آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ پر تو صرف تبلیغ واجب ہے، نہ کہ کسی کو ہدایت دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب بندوں کو دیکھتا ہے. مومن کو ثواب اور منکر کو عذاب وہ خود دے گا. یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی منکرین اسلام کے مقابل یہی فرمایا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات. اور حضور علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہو رہا ہے کہ آپ بھی یہی فرما دیجئے کہ ہم نے اور ہماری پیروی کرنے والوں نے تو اپنے کو خاص کر لیا ہے، وقف کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے. کیا تم بھی اس میں شریک ہو؟ اگر تم شریک ہو تو تم راہ پا گئے، اور اگر تم شریک نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.